اب دیکھیں کتنی پیاری بات کسی نے کہی، غور سے سنیے گا، یہ 3 باتیں میں لگاتار بولوں گا اور تینوں باتیں آپ نے غور سے سننی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ نمبر 1، روزہ ہمیں اس دنیا اور اس زندگی کے بارے میں بتاتا ہے 11-12 گھنٹے کی بھوک کے بعد صرف 10 منٹ کے اندر پیٹ بھر جاتا ہے، ٹینکی فل ہو جاتی ہے۔ 11-12 گھنٹے کی بھوک اور 10 منٹ بس۔ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کی چیزیں کتنی ناپائیدار ہیں، کتنی عارضی ہیں، کتنی تھوڑی سی ہیں۔ آسائشیں باقی رہنے والی نہیں ہیں، ایک دم بھگ کر کے اڑ جاتی ہیں۔ اور یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ جملہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن جب روزہ دار یہ جملہ کہتا ہے، کیونکہ ایک بندہ جو دنیا میں محبت کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میں تیری محبت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں، میں نے تیری محبت کے لیے تعلیم چھوڑ دی، میں نے تیری محبت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور روزہ دار کہتا ہے مالک میں نے تیری محبت میں کھانا بھی نہیں چھوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا محبت ہے؟ کتنا باعمل ہے وہ۔ تو رمضان is not the month of feasting, it's the month of fasting۔ رمضان اس کے اندر توجہ فوکس و کھانے پینے پر نہ رکھیں، بلکہ توجہ روزے پر اور اس کے اغراض و مقاصد پر رکھیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ، ان کی زندگی میں جو رمضان آئے تو ان کا فوکس کس طرف تھا؟ عبادت کی طرف، زیادہ سے زیادہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف۔ تو روزہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بندے تو 12-13 گھنٹے اللہ کی خاطر بھوکا رہ سکتا ہے۔ روزہ یہ ثابت کرتا ہے کہ فجر کی نماز میں جمعے جیسا رش ہو سکتا ہے۔ روزہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تم 20 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو۔ روزہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تم گناہ سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہو۔ یو کین ڈو اٹ۔ روزہ آپ کے اندر سے یہ باتیں نکال کر شائن کر کے آپ کے سامنے لے کر آتا ہے کہ بندے تیرا یہ ورژن بھی ہے، تو یہ بھی ہے، سارا سال بھولا رہا تو یہ بھی تیرے اندر ہے۔ Just try to realize that۔ روزہ شکر سکھاتا ہے، تھینکس۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار میں جب اس کو افطاری ملتی ہے، کیونکہ یاد رکھو جب تک آپ خود بھوکے نہیں ہوں گے آپ کو بھوکوں کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ خود پیاسے نہیں ہوں گے آپ کو پیاسوں کی مصیبت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ وقت ہے جب امیر ترین اور غریب ترین آدمی تو ایک برابر ہے، دونوں ہی بھوکے ہیں سارے دن کے، دونوں ہی بھوکے، تو شکر ادا کرتا ہے۔ نمبر 1 شکر یہ ہے کہ افطار کے وقت جب اس کو پانی کا گلاس ملتا ہے، اور نمبر 2 جب قیامت میں وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ روزہ دار اللہ کا دیدار کرے گا، جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا یہ بدلہ ہے۔ دس از واٹ از دا ریٹرن آف یور روزہ، یہ ریٹرن ہے روزے کا۔ تو اتنا رحم کرنے والا اللہ، اتنی محبت کرنے والا اللہ ہمیں اس ایک مشقت میں دیکھنا پسند فرماتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور روزہ کبھی نہ چھوڑنا۔ یاد رکھنا نیور کوئٹ فاسٹنگ۔ اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے اس کے ساتھ ماحول ایسا رکھو کہ اس کو احساس ہو کہ وہ غلطی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرو کہ اس کو انکریجمنٹ ملے۔ روزہ رکھو، ڈھونڈو بہانے کہ میں روزہ رکھوں تاکہ میں اپنے اللہ کے قریب ہوں۔ اب دیکھیے روزے میں اخلاص کتنا زیادہ ہے، اخلاص عبادت کی کنجی ہے، اور روزے میں اخلاص کتنا زیادہ ہے۔ اخلاص کب کمپرومائز ہوتا ہے کہ میرا مقابلہ ہو، فیضان بھائی سے میرا مقابلہ بھی، روزہ کون رکھتا ہے کیا رکھتا ہے، ایک مقابلہ ہو۔ جب مقابلہ ہوتا ہے نا تب اخلاص کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو مقابلہ تو کوئی روزے میں نہیں ہے، سب نے روزہ رکھا ہوا، کس سے مقابلہ کروں گا میں؟ اور نمبر 2 مجھے کوئی ایوز چاہیے، مجھے کوئی پیمنٹ چاہیے، شہرت چاہیے، عہدہ چاہیے، پیسہ چاہیے، اب اخلاص کمپرومائز ہو جائے گا۔ لیکن وہ 12 گھنٹے بعد کوئی بندہ آتا تو نہیں، یار تم نے روزہ رکھا تھا، یہ لو میری طرف سے 10,000 روپے لے لو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو جب ایسا بھی نہیں ہو رہا، آپ کا روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، تبھی فرمایا میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا سے 700 گنا دے دوں گا۔ لیکن روزے کا بدلہ وہ کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ میں کتنا دوں گا یہ میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ روزہ رکھنا ہے اور روزے کو بچانا بھی ہے، روزہ رکھنا ہے اور روزے کو بچانا بھی ہے، تاکہ اس کے صحیح فروٹس تو ملے، صحیح اس کے ثمرات تو نظر آئیں۔ فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو ایسا نہ کریں کہ آپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد اتنا زیادہ کھانا کھا لیں کہ آپ کو اس کی جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں وہ نظر نہ آئیں۔ افطاری کا جو ٹائم ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔
15 منٹ ہے. ویسے تو افطار کا ٹائم پورے اسلامک سال کا دا بیسٹ بریکٹ آف ٹائم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ 60 لاکھ جہنمیوں کو آزادی عطا فرماتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم میں روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے بندے نے بھوکا رکھا اپنے آپ کو, لیکن اس ٹائم پہ کھانے کے ساتھ کشتی جاری ہوتی ہے کہ یار بس کسی طرح زیادہ سے زیادہ کھا لیں. تو کیا کرنا ہے, تھوڑا ویٹ کرنا ہے اور ترتیب کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. دعا پڑھنی ہے, منہ صاف کرنا ہے, مغرب کی نماز پڑھنی ہے. اس چیز کو مینٹین رکھنا ہے. جب آپ اس چیز کو مینٹین کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. تو بہت کچھ آپ نے بھی کھولنا ہے اور بند کرنا ہے. یاد رکھیں, رمضان کے جتنے پرومسز ہیں, جتنی بلیسنگز ہیں, جتنی بھی عنایات ہیں, یہ جو ایک نیکی 70 گنا کر دی گئی, ایک سجدہ 1500 سجدوں کے برابر ہو گیا. جنت کے دروازے کھل گئے, دوزخ کے بند ہو گئے, شیطان کو جکڑ دیا گیا. عرش اٹھانے والے فرشتوں سے کہا گیا کہ روزہ دار کی دعا پر آمین کہو. روزہ دار کی دعا قبول ہے, اعتکاف ہے, لیلۃ القدر ہے, ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. یہ عنایات اور یہ نعمتیں اور یہ وعدے دنیا کے ہر مسلمان کے لیے, وہ عرب کا ہو, لیبیا کا ہو, غزہ کا ہو, یا مسلمان پاکستان کا رہنے والا ہو. آپ یہ نہ کہیں بلکہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ان نعمتوں میں سے کیا حصہ حاصل کیا, آپ کا پارٹ کیا ہے, آپ کی طرف سے کیا کنٹریبیوشن ہے, آپ نے کتنی کوشش کی ہے. دعا کس کی قبول ہے؟ روزہ دار کی. یعنی 12-13 گھنٹے کی ایفرٹ کے بعد دعا کی قبولیت کی بشارت ہے نا. تمہارا پہلے ایفرٹ ہوگی, پھر اللہ کی عنایات ہے. گھر بیٹھے نہیں رہ سکتے, اپنے آپ کو ہلاؤ اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ روزہ ہمیں کس طرف لے کر آ رہا ہے. بیسٹ ٹائم مینجمنٹ نہیں, ہم نوٹ کریں ٹائم مینجمنٹ کا کتنا بہترین ایک پیٹرن ہے. جیسے ہی چاند نظر آیا تھا سب کچھ سیٹ ہو گیا تھا. اب شام کو میں جو کچھ بھی کرتا تھا, اب جو کچھ نہیں کرنا, اب افطار کرنی ہے, تراویح کا انتظار کرنا ہے, تراویح پڑھنی ہے. یہ جو افطار سے پہلے رش ہو جاتا ہے سڑکوں پہ, کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ یار گھر پہنچنا ٹائم پہ. اگر آپ ٹائم ہی نہیں دیکھ رہے تو سحری تو بند کر ہی نہیں سکتے, آپ افطار بھی نہیں کر سکتے. اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کتنی انکریز ہوتی ہے, آپ کی پیداواری صلاحیت کتنی بڑھ جاتی ہے, آپ ایفیشینٹ ورکر نہیں بن جاتے. کیسے؟ دن میں کھانا تو کھانا نہیں, دوپہر کا چائے بھی نہیں آ رہی, گناہ سے بھی بچ رہے ہیں, تو آپ کا فوکس اپنے کام پہ ہو جاتا ہے روزے کے اندر. یور پروڈکٹیوٹی ول انکریز. دن کا آغاز عبادت سے سحری, دن کا اختتام عبادت سے تراویح, اس سے بہتر ٹائم مینجمنٹ کیا ہوگی؟ اور سارا دن سوچ کے اللہ کی رضا کے اوپر کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. میں لاسٹ میں ایک بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. تو رمضان از دا نیم آف لائف سٹائل. آپ یہ غور کریں کہ رمضان جو ہے وہ نام ہے لائف سٹائل کا. میں رمضان پورے کو ڈسکس تو کرتا رہوں گا پورے رمضان میں, لیکن یہاں میں آپ کو 3 باتیں صرف بتاتا ہوں, غور سے سنیے گا. 3 things, 3 باتیں بتاتا ہوں رمضان کے بارے میں, 3 باتیں بتاتا ہوں. نمبر 1, آپ نے روزہ دار نے اللہ کے لیے حلال کو چھوڑ دیا تو حرام کو تو ضرور چھوڑنا ہے. نمبر 1. اینڈ نمبر 2, نبی پاک نے فرمایا روزہ رکھو اور مجھ سے پوچھے بغیر افطار نہ کرنا, مجھ سے پوچھ کے افطار کرنا. شام ہوئی, ایک بندہ آیا, آ کر عرض کرتا ہے رسول اللہ میں نے افطاری کرنی ہے, روزہ رکھا تھا, کر لوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کر لو. اس کے بعد اس بندے نے عرض کیا رسول اللہ 2 کنیزیں ہیں, انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تھا اس کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو دوسروں کا گوشت کھائے؟ اگر وہ روزے سے ان سے کو الٹی کرے, اور جب الٹی کی گئی تو کلوٹڈ بلڈ نکلا, لوتھڑے نکلے. فرمایا اگر یہ خون ان کے جسم میں رہتا انہوں نے جہنم میں جلنا تھا. یہ غیبت ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھانا, پیٹھ پیچھے برائی کرنا, یہ غیبت ہے. اور تیسری بات, جب بھی کوئی تم سے لڑائی کرے, گالی دے اور فحش گوئی کرے, گندی بات کرے, تم نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ میں روزہ دار ہوں. فنش. اور یا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, this is one of the most hated quality to Allah that a person has to snap back. He has a response, he has a retort. یہ اللہ کو بات پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ فوراً جواب دیتا ہے, ریئیکٹیو ہے, فوراً جواب دیتا ہے, بار بار جواب دیتا ہے, چھوٹے تنزیہ جھگڑے والے لڑائی کرنے والی باتیں کرتا ہے. ایسا بندہ کبھی سچائی کو نہیں پا سکتا. ایسا بندہ اللہ سے بھی تعلق خراب کر لیتا ہے, بندوں سے بھی تعلق خراب کر لیتا ہے. لیٹ اٹ گو یار, لیٹ اٹ گو, جانے دو اس کو, کچھ نہیں ہوتا. رک جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ.
نبی پاک نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں جنت کے کنارے اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے گھر کی۔ آگ لگ گئی ہے، تم پانی ڈالو، تم آ کے اس کے اوپر پیٹرول ڈال رہے ہو، رک جاؤ رک جاؤ۔ ہوتے نا ایسے لوگ، ہیو ٹو سنیپ بیک، فوراً جواب دیتے ہیں، دیتے جاتے ہیں جواب۔ یاد رکھو اگر کوئی آپ کو غصہ دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے نا، اس کا مطلب وہ بندہ آپ کو کنٹرول کر لے گا، آپ کنٹرول ہو جائیں گے اگر آپ جلدی ایموشنز میں آ جاتے ہیں تو، کیونکہ غصے کے وقت آپ کی توجہ اپنے پہ نہیں ہوتی، سامنے والے کو نقصان پہنچانے پر ہوتی ہے، اس کو بس نقصان ہو جائے کسی طریقے سے۔ غصہ دماغ کی نا نسوں کو تنگ کر دیتا ہے، نیرو کر دیتا ہے۔ ایک فائٹر تھا بہت بڑا، اس سے جب پوچھا کیا ٹیکنیک ہے تمہاری، کہتا ٹیکنیک یہ ہے کہ خود غصے میں نہیں آنا، سامنے والے کو غصہ دلا دینا ہے، کیونکہ جب اس کو غصہ چڑھ جائے گا نا، اس کو ساری ٹیکنیکیں، سارے فارمولے، سارے ہنر بھول جائیں گے، اب اس کو پاور کر لیں گے آرام سے۔ غصے میں نہیں آنا۔ ہمیں ایسے لگتا ہے غصے میں کام تیز تیز ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، تیز نہیں ہو رہے ہوتے، دماغ بولا ہوا ہوتا ہے اور ہم دماغ کے پیچھے اندھے ہو کے چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دیر بعد پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے۔ غصہ پھانسی کے تختے تک لے آتا ہے، غصہ طلاق تک لے آتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے رمضان کے اندر جو میں نے 3 باتیں آپ کو بتائیں، سوچیں ذرا۔ نمبر 1 حلال چھوڑ دیا تو حرام بھی چھوڑنا ہے۔ نمبر 2 بالخصوص غیبت سے بچنا ہے۔ نمبر 3 کوئی جھگڑا کرے، کوئی گالی دے یا کوئی فحش گوئی کرے تو آگے سے کہنا ہے میں روزہ دار ہوں۔ اب مجھے بتائیں اگر یہ صرف 3 باتیں ہم پکڑ لیں اور رمضان میں ٹریننگ لے کے سارا سال اس کو اپلائی کریں تو یہ پورا معاشرہ امن کا گہوارہ نہیں بن جائے گا؟